دیکھیے سیکورٹی انتظامات سے تو تجزیے کا تعلق نہیں ہے، لیکن جو ماضی کا کنڈکٹ ہے چیف الیکشن کمشنر کا، اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا یہ فیصلہ آئے گا۔ ایک تو بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کو تاحیات نااہلی کا اس کا وہ ڈکلیریشن دے سکے، کیونکہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ جس طریقے سے فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا تھا کہ بیچ میں ایک خواہش پر لائن ڈال دی گئی تھی کہ یہ ایک فورن فنڈڈ پارٹی ہے، تو اور پھر اس کو آپ کرپٹ پریکٹسز میں لا کے تو ان کے خلاف کہیں کسی اور عدالت میں آپ کوئی ڈکلیریشن لینے کی کوشش کریں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آج بھی جو توشہ خانے کا فیصلہ آئے گا کیس کا وہ یہی ہوگا جس میں یہ کہا جائے گا کہ کرپٹ پریکٹسز کی گئی ہیں اور چیزوں کو چھپایا گیا ہے، یعنی ایک ایسا ڈاکومنٹ دیا جائے گا فیصلے کی صورت میں، یہ میرا انالیسز ہے، جس کی بنیاد پر نون لیگ والے یا پیپلز پارٹی والے یا یہ گورنمنٹ سوچے گی کہ ہم کسی عدالت میں چلے جائیں اور وہاں سے ڈکلیریشن حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان کی یہ خواہش پوری تو نہیں ہونی، مجھے بڑی امید ہے، اس لیے کہ قانونی طور پر جو میں سن رہا تھا عمران خان صاحب کے وکلاء کو، انہوں نے تمام تقاضے پورے کیے اور یہ ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے۔ ٹیکنیکلی عمران خان کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے ووٹ سے تو ہرا نہیں سکے، صحیح ہے، عوامی طور پر تو شکست دے نہیں سکے، تو اب ٹیکنیکلی کسی طریقے سے آؤٹ کر دیا جائے، تو وہ ایک کوشش آج کریں گے، اب لیٹ سی کہ کس حد تک جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور پھر ایک بڑی چیز جو ہے کہ عوام کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ صحیح۔ عارف چودھری صاحب نے بھی اس وقت میں جوائن کیا ہے اور ہمارے نمائندے بھی اس وقت بنی گالہ کے باہر موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، لیکن پہلے عارف چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ذرا گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ عارف صاحب، واٹ ڈو یو تھنک سر، کیا لگتا ہے آپ کو کیا فیصلہ آ سکتا ہے جو پروسیڈنگز ہوئی